اور کچھ ہے نہیں. بندوق کے بارے میں جانتے ہو نا؟ بندوق کا صفائی کرنا ہے آپ لوگوں نے، سمجھ گئے، اور بندوق کا خاص خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے نوید؟ انشاءاللہ. ہاں بس یہی آپ لوگوں کو ہدایات ہے، اور اپنا ڈکٹیٹ کرو صحیح، کوئی ایشو نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ پرانے بندے ہو، بندوق کے بارے میں بھی جانتے ہو، پسٹل کے بارے میں بھی جانتے ہو، ٹریننگ بھی کئی بار دی ہے، فائرنگ بھی آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ لوگوں کے بندوق چیک کر کے احمد عرف ہوتا ہے. تقریر کس میں ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 5 10 12 20 5 10 کس میں ہوتی ہے؟ چلو ان میں سے مجھے 5 میں سے 4 بتاؤ کون کون سے؟ تو اس میں ایک امجرفت ہوتا ہے ہوائی، یہ بین الاقوامی سطح پہ، آپ کی نہیں، ہوائی امجرفت، بحری دریاؤں پانی والا. ابھی پیدل آنے والے جو اس کو آپ کس چیز ہاتھوں سے چیک کرتے ہیں؟ میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کرتے ہیں. اگر وقت نمبر 2 گاڑیاں ہیں، گاڑیاں آپ لوگ اسی طرح بھی ظاہری طور پر خود بھی ہاتھوں سے بھی چیک ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں چیک میرر. نمبر 3 سامان ہے، سامان آپ لوگ جب چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ 5 قسم کے آلے ہیں. نمبر 1 میٹل ڈیٹیکٹر، نمبر 2 واک تھرو گیٹ، نمبر 3 ایکس رے مشین، اور نمبر 4 مشین. ٹھیک ہے؟ تو سامان جب چیک ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ ایکس رے مشین سے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹوں میں، بڑے بڑے بندرگاہوں میں، ہاں، تو وہ کلیئر ہم کو اس کو اسکرین پہ آ جائے گا کہ یہ صحیح ہے، صاف ہے، اس میں کوئی چیز نہیں. اگر کوئی چیز ہے تو اس کو آٹومیٹر مشین جو ہے وہ جب اس طرح کرتا ہے اس کے وہ تیر آپ کی طرف ہو جائے گا اور وہ آپ کو ڈائریکٹ کرے گا، ایک ایکشن، ایک نشانہ لے گا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز ہے. سادی زبان میں اس کو کھوجی مشین. ہاں، تو وہ آپ کو ہاتھوں کے ذریعے پھر چیک کرے گا بھائی کیا چیز ہے آپ کے ساتھ، وہ نکالے. ایک میٹل ڈیٹیکٹر سے جب آپ لوگ سرچنگ کرتے ہیں، ایک چیز کو چیک کرتے ہیں تو پراپر وہ ڈنڈا اسکینر یہ صحیح ہے، گزار اس میں نہیں، یا صحیح ہوگا یا غلط ہے؟ اچھا اچھا یہ جو چیز ہیں اس سے جب عموماً چیک کرتے ہیں، اور یہ خاص کر یہ بینک والے اسی طرح کر دیں. ٹھیک ہے، یہ برا ہے. لوگ اگر جو اس کے بارے میں جانتا ہو وہ آپ کو اس چیز کو منہ پہ مارے گا، کہے گا آپ میری توہین کرا رہے ہیں، انسلٹ کرا رہے ہیں. جب آپ اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کو جب آپ چیک کرتے ہیں، کم سے کم اس کو 1 انچ سے زیادہ نیچے نہیں رکھنے. ٹھیک ہے؟ باڈی کے ساتھ یعنی کہ ٹچ نہیں کرنا ہے. جب باڈی کے ساتھ ٹچ کرو گے اور جب اس کی سرچنگ ہوگی تو باقاعدہ سر سے یہ یو اس طرح نیچے، پھر یو اسی طرح بازوں سے یہ، اور پھر یہ اس طرح ہوگا، یہ سیدھے سر سے. ہم لوگ اس کیا کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب جائے. عموماً تو یہ خراب ہی ہوتا ہے، چلتے نہیں. جو چلتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کو اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خاص اس کے بارے میں آپ کو کہ یہ جو میٹل ڈیٹیکٹر ہے یہ انسان کی باڈی سے کتنا اونچا ہو جائے، 1 انچ، تاکہ اس کا یہ چلتا ہے.
सिक्योरिटी का क्या मकसद है, सिक्योरिटी के क्या माने हैं, या सिक्योरिटी क्या होता है? जान, माल और मालूमात की हिफाजत करना सिक्योरिटी कहते हैं। जान, जिस घर, जिस डिपार्टमेंट, जिस इदारे में आप लोग नौकरी कर रहे हो, इस इदारे में जितने भी लोग आते हैं, जाते हैं या रहते हैं, सब करना आप लोगों की हिफाजत है। इस घर या उस डिपार्टमेंट, इस इदारे के अंदर जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी होती है मालिक की, उनकी हिफाजत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और इस इदारे, उस घर जहाँ पे आप लोग ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो, उसकी कोई भी पूछे इस घर, इस आदमियों के यहाँ पे कोई आ रहा है, जा रहा है, या वेपन या सिक्योरिटी के बारे में गैर मजाज आदमी है, तो उसको मालूमात नहीं देना। इन 3 चीजों की हिफाजत करने को सिक्योरिटी कहते हैं। और सिक्योरिटी पर जो आदमी मामूर होता है, सिक्योरिटी पर जो आदमी खड़ा होता है, उसे सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। ठीक है, एक सिक्योरिटी गार्ड इदारे की पहचान होता है। ये इदारा, ये डिपार्टमेंट, ये घर एक कीमती असासा है। इसमें जान भी है, माल भी है और मालूमात भी है। दूसरी तरफ इनको खतरा है। खतरा किससे है? चोरों से है, डाकू से, अगवाकारों से, खुदकश से, दहशतगर्दों से है। तो ये इदारे, इस डिपार्टमेंट ऐसा है। इस और वो जो दूसरे जो खतरा है, इसके दरमियान हमने कहा कि ये खतरा इस इदारे तक न पहुंचे, और वही जो रुकावट है वो सिक्योरिटी गार्ड है। तो सिक्योरिटी गार्ड की दूसरी तारीफ क्या है? कीमती असासे और खतरे के दरमियान जो रुकावट बनता है, उसे सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। ठीक है, दहशतगर्द, चोर जो भी आता है, सबसे पहले मुलाकात किसके साथ होती है? सिक्योरिटी गार्ड से। तो सिक्योरिटी गार्ड को इस चीज का इल्म होना चाहिए कि इसमें इसके जान जाने का भी खतरा है, क्योंकि सबसे पहले वो आपको टच करेगा, और जब आपको टच करेगा तो सबसे पहले आप उनके लिए खतरा है। दहशतगर्दों, चोरों के लिए आप रुकावट है। इस रुकावट को वो खत्म करेगा, तब अपने टारगेट के पास जाएगा। तो सबसे पहले गोली आपको मारेगा। इसलिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड को VIP का दर्जा देते हैं, यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये एक अहम शख्सियत है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अहमियत वाला आदमी है, सब इदारे में सबसे जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए इसको VIP का दर्जा देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का अपना जो इसका पर्सनल डिसिप्लिन है, इसके यूनिफॉर्म, इसके बूट, इसके बेल्ट, इसके टोपी, इसके बाल, इसके शेव, यानी हर चीज दूसरों के निस्बत नुमाया, साफ सुथरा और खूबसूरत होना चाहिए। जब इनके ये चीजें खूबसूरत हो और ये चीजें इनकी पर्सनल डिसिप्लिन से ही हो, तो वो जब किसी को चेक करेगा तो उसका बहुत असर पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल काम ही पैदा कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना पर्सनल डिसिप्लिन, अपना यूनिफॉर्म, अपना जो बोल चाल, अपना अखलाक, इस चीज को ज्यादातर उसको अप करे, ये आसानी होगी, और हर आदमी आपको इज्जत की निगाह से देखेगा। अगर आप यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म सही नहीं है, आपका वर्दी सही नहीं है, आपका अखलाक सही नहीं है, आपका बोल चाल सही नहीं है, तो जो भी सबसे पहले आता है इस घर में, इस इदारे में, तो उसकी सबसे पहले आपसे मुलाकात होगी। और वो जब आपकी यूनिफॉर्म को देख के वो रच जाएगा, वो कहेगा यार देखो, जितना भी अच्छा इदारा हो, लेकिन गार्ड सही नहीं है, तो वो इदारे का असर, उस गार्ड का असर इदारे पे पड़ेगा। वो कहेगा यार छोड़ो, दफा करो, ये देखो गार्ड की तो इदारा। सबसे पहले मैं बताऊँ, आप लोगों के पास किन किन लोगों का आना जाना है, यानी अमाजरों को किस किस्म के लोग आप लोगों के पास आते हैं, जाते हैं, कौन कौन सी चीजें आप लोगों के पास आते हैं, जाते हैं? अमाजरों की 3 अकसाम होते हैं। नंबर 1 पैदल, नंबर 2 गाड़ियां, और नंबर 3 जो है वो सामान। आपने इस इदारे की जब हिफाजत करके कंट्रोल करना, अमजरों पर जब आपको कोई कहे अमजरों पर कंट्रोल करना, तो ये 3 चीजें हैं, पैदल लोग और गाड़ियां और सामान। अभी ये चेक करने के लिए आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के आले होते हैं। अभी मिसाल के तौर एक पैदल आदमी जब आप लोग सर्च करोगे, चेक करोगे, तो उसके साथ आप ये मेटल डिटेक्टर से उसको चेक कर सकते हैं, हाथों से चेक कर सकते हैं। अभी कोई गाड़ी आ गई तो उसको आप लोगों चेक मिरर, जो वो शीशा होता है, उससे चेक किया जाता है। इसकी गाड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है, फिर मुख्तलिफ स्टेपों में गाड़ी को चेक किया जाता है। डिग्गी, बोनेटो, इसके अलावा खिड़कियाँ, ऊपर वाला हिस्सा, अंडरनेट नीचे वाला हिस्सा, और व्हील
اور اس کے جو مال گارڈ ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سامان، آپ لوگوں کے پاس جو کچھ سامان آتا ہے مختلف قسم کو ہاتھوں سے بھی چیک کیا جاتا ہے، اگر اس میں کوئی لوہا، کوئی گرنیڈ، کوئی بم وغیرہ آپ کو شک پڑتا ہے، میٹل ڈیٹیکٹر بھی اوپر رکھ کے آپ لوگوں کو پتا ہے، لیکن اس کا جو اصل چیز ہے وہ ایکس رے مشین ہے جو وہ پٹھر سا ہوتا ہے اور اس سے سامان گزرتا ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آتا ہے، تو وہ سامان اس سے چیک کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 اٹومیزر مشین ہوتا ہے، اٹومیزر مشین کے ساتھ سمپل کارڈ لگا کر کے اس سے بارود چیک کیا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس بارود وغیرہ ہو تو وہ اٹومیزر مشین جب اس کے سامنے یوں کرتے ہیں تو وہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا ان کو کہ اس کے ساتھ کوئی چیز ہے، ابھی اس کے ساتھ کر کے اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کبیر کے ساتھ ہے۔ اور نمبر 5 کا جو ہے وہ واک تھرو گیٹ ہے، وہ ایک گیٹ سا بنا ہوتا ہے، اس کے درمیان سے آپ لوگ گزرو گے، جب آپ لوگ درمیان سے گزریں گے تو وہ ایک آواز دے گا، انڈیکیٹ کرے گا ٹھیک اس طرح، تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز ہے۔ پھر آپ نے اس کو ہاتھوں سے، اس آدمی کو ہاتھوں کے ذریعے سرچ کرنا ہے۔ یہ میٹل ڈیٹیکٹر سے جب آپ لوگ اس کسی کو سرچ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، جب یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تو اس کو بھی آپ لوگ اس کو سرچ کریں دے کے ہاتھوں سے کہ واقعی اس کے ساتھ کوئی چیز ہے، اگر ہے بھی تو اس کو بتانے بھائی آپ کے پاس یہ کیا چیز ہے، ناراض نہیں ہونا ہے، لیکن آپ کے پاس ذرا دکھائیے کیا چیز ہے۔ اگر یہاں پہ اس میں کوئی چیز ہے، اگر آپ کو کوئی بتائے کہ یار یہ تو بیلٹ کا کنڈا ہے، لیکن ادھر ہاتھ ضرور لگائے، چیک کر ضرور۔ جو وارداتی لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر عموماً کوئی بھی چیز، کوئی آلہ، کوئی ہتھیار وغیرہ رکھتے وہ اس جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی چیک کرے، کوئی سیکورٹی والا یا سیکورٹی گارڈ چیک کرے اور وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے آواز دے، اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں تو ہم بتائیں گے یہ بیلٹ کا کنڈا ہے، یہ بٹن ہے، یہ ہمارے کنڈ نمبر ہے، یہ فار ہے۔ جب آپ سرچنگ کرتے ہیں، سرچنگ کے دوران آپ لوگوں یہ سر بھی چیک کیا کرے، مثال کے طور پر اگر کوئی جدھر آپ کو شک پڑتا ہے، یعنی تلاشی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک روٹین کی تلاشی ہوتی ہے جو عام تلاشی ہوتی ہے، جو لوگ آتے ہیں جاتے آپ لوگ چیک کرتے ہیں نارمل حالت میں، اور ایک اچانک یا اسپیشل تلاشی ہوتی ہے۔ اچانک اسپیشل تلاشی میں آپ کو ادارے یا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آرڈر ملتا ہے، جو آپ کا آپریشنل مینیجر ہے یا ہیڈ ہے یا ڈائریکٹر ہے، کوئی بھی آرڈر دیتا ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے صحیح سرچنگ کرنا ہے۔ اس کو کہاں سے اطلاع ملی ہو، کسی دہشت گرد کی، کسی چوری کی، تو اس میں پھر کسی کی بھی گنجائش نہیں ہے، جو بھی ہوگا اس کی پراپر چینل آپ لوگوں نے تلاشی لینا ہے، اس کو پراپر چینل آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے تاکہ کوئی آدمی وہ چیز ساتھ لے کے اندر نہ جائے، یا اندر سے کوئی چیز لے کے جا رہا ہے تاکہ وہ اندر سے کوئی چیز نہ لے جائے۔ اس لیے سیکورٹی 3 چیزوں کی مجموعہ حفاظت کرنے کو سیکورٹی کہتے ہیں۔ نمبر 1 جان، مال اور معلومات۔ جس ادارے، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ سروس کر رہے ہیں، جو ادارہ، جو ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کو تنخواہ دے رہا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے دے رہا ہے، تو اس ادارے کے اندر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں، کسٹمر ہے، جو بھی ہے، ورکر ہے، لیبر ہے، سیکورٹی ہے، اس سب کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ادارے میں جتنی بھی ادارے کی پراپرٹی ہے، مال ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، جو بھی چیز ہے، ان کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 3 جو اس ادارے کے اندر جتنی بھی معلومات ہے وہ کسی غیر مجاز آدمی کو نہیں دینا۔ جو اس ادارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو کیوں دے؟ ابھی مثال کے طور پر ایک آدمی آپ سے پوچھے بھائی کیش کتنے بجے آتا ہے، آپ کے ویپن میں راؤنڈ ہے، لوڈ ہے، آپ کو پیر کا آرڈر ہے، مینیجر صاحب کتنے بجے جاتا ہے، کتنے بجے آتا ہے، اس کا اس ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو کسی قسم کی معلومات نہیں دینا، ماں سوائے اپنے اسٹاف، اپنے افسر یا جو آپ کا متعلقہ آدمی ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے کے بارے میں کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنا۔ اسی 3 چیزوں کی حفاظت کرنے کو سیکورٹی کہتے ہیں، اور سیکورٹی پر جو آدمی مامور ہوتا ہے، جو کہا ہوتا ہے، اس کو